آج لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ میں نے لکھی ہے، یہ میرے پیر صاحب نے لکھی ہے، یہ فلاں نے لکھی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ وہ یہ قرآن ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں دیکھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بائبل، یہ جتنی کتابیں ہیں یہ قرآن کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب جس میں شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں پائی جاتی۔ باقی جتنی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی نہیں لیا اپنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میرے پیر صاحب نے اتنی کتاب لکھی ہے 900 پیجز کی، میرے بڑے بھائی نے یہ کتابیں لکھی ہیں، فلاں نے یہ کتاب لکھی ہے، میرے استاد نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یار یہ قرآن کریم ہو گیا دوسرا معاذ اللہ۔ دیکھیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی فی الارض الصحیح البخاری، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں بھی شک شبہ کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ اس میں کئی ضعیف روایات ہیں اور اشد ترین ضعیف روایات ہیں، کئی ہیں۔ ہاں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے جس میں کم جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں وہ صحیح بخاری ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ وہ قرآن کے مقابل میں آگے یہ معاذ اللہ، تو یہ بھی صریحاً اور بالکل واضحتاً غلط ہوگا۔ قرآن کریم کے مقابل میں کوئی بھی کتاب نہیں پائی جاتی۔ آج بڑے بڑے جاہل پتہ نہیں فیس بک پر بیٹھ کر بڑے بڑے مفتی بنے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے استاد نے یا میں نے کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب ایسی ہے جس کا ایک ایک لفظ آپ کو سچ دکھائی دے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ پایا ہی نہیں جاتا۔ خدا را عقل پر دھیان دیں، عقل پر زور دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے صرف اس کی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریٹر ہے اس پوری دنیا کا، اس نے گارنٹی دی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک شبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ میں کہتا ہوں شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے ہر لفظ، ہر جملے، ہر سینٹنس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم بڑی ایک کتاب لکھنا اچھی بات ہے، کتاب لکھیں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلائیں، مگر یہ کہیں کہ اس کی ہر بات جو میں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہے وہ سچ ہے، یہ غلط ہے۔ اب ایک بندہ یہ نہ ہو کہ اٹھ کے وہ آ کر کہہ دے اور ساری قرآن مجید کو ویسے ہی ترتیب کے ساتھ لکھ دے اور کہے جی یہ دیکھیں قرآن کریم کے مقابل میں معاذ اللہ میں نے ایسی ایک کتاب لے کر آیا ہوں جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی جان یہ تو قرآن کریم ہو گیا، اس میں آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کا کیا اس میں کردار ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن کریم ہے، کلام پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ باقی جتنی کتب ہیں اس میں بہرحال کوئی نہ کوئی شک شبہ کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سمجھنے کی اور اس کے ہر لفظ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔